حیرت گدا سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ریاست حیدرآباد کے جن۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی۔ ان کی آپ بیتی سے یہ واقعات لیے گئے ہیں۔ دوران ملازمت اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے سلسلے میں مجھے شہر شہر گھومنا پڑتا تھا۔ پاک پتن جب بھی جانا ہوتا کینال ریسٹ ہاؤس میں قیام ہوتا۔ بالعموم شام کو میں فارغ رہتا اور مغرب و عشاء کی نمازیں اپنے ڈرائیور شمشاد شاہ کے ساتھ بابا فرید الدین گنج شکر کی مسجد میں پڑھتا۔ یہ سن 74 یا 75 کی بات ہے کہ احاطہ مسجد بازار کے قریب ایک مہذب شخص کو ضرور دیکھتا۔ سلام سے بڑھ کر آہستہ آہستہ قربت کے مراحل طے ہوتے چلے گئے۔ آپ سعید الدین صدیقی تھے جن کی عمر 50-55 کے لگ بھگ تھی۔ ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا۔ ان کی محبت آمیز گفتگو، خوش اخلاقی اور باوقار شخصیت، پھر ایسے مقام سے وابستگی جہاں اردو زبان کی ترویج نے پاکستان بننے سے قبل ہی کمال کر دکھایا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ راقم الحروف کو متعدد بار اپنے والد مرحوم کے ساتھ یہ شہر دیکھنے کا اتفاق ہو چکا تھا۔ یہ سب باتیں قربت تعلقات کے لیے بہت کافی تھیں۔ جب تقدیر نے اسلامی سلطنت ہند کے زوال و اختتام کا فیصلہ کر لیا اور مسلمانوں کی شامت اعمال سے متاع فروش انگریز اس ملک کے فرما روا بن گئے اور مسلمانوں کی حیثیت کچھ نہ رہی، انگریزی حکومت نے دہلی کی مرکزی سلطنت کے زیر سایہ سینکڑوں چھوٹی بڑی مسلم اور ہندو ریاستیں قائم کر دیں، تو ان ریاستوں میں ریاست حیدرآباد دکن سب سے بڑی ریاست تھی جو ایک مستقل حکومت کا درجہ رکھتی تھی اور بہت سے آزاد اسلامی ممالک سے اپنے رقبے وسعت میں کسی سلطنت سے کم نہ تھی۔ اس طرح یہ اور چند اسلامی ریاستیں مسلمانوں کی زندگی اور ان کی بچی کھچی طاقت و صلاحیت کا مرکز و محور بن گئیں۔ مجددی خاندان کے سلسلے کے مشائخ نے انہی ریاستوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا اور ان کی مختلف شاخوں نے ان ریاستوں میں خانقاہیں تعمیر کیں۔ حضرت مسکین شاہ حیدرآباد دکن میں 13ویں صدی ہجری کے وسط میں تشریف لائے، جو حضرت شاہ سعد اللہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت شاہ سعد اللہ کو حضرت شاہ غلام علی دہلوی سے خلافت ملی تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 4 واسطوں سے حضرت خواجہ محمد یحییٰ فرزند اصغر، حضرت مجدد الف ثانی اور سلسلہ طریقت 4 واسطوں سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرزند و خلیفہ راشد حضرت مجدد الف ثانی تک جا ملتا تھا۔ حضرت مسکین شاہ کا حیدرآباد میں بہت طویل قیام رہا تھا اور 14ویں صدی ہجری کے اوائل میں سن 1896 میں ان کا انتقال ہوا۔ محلہ علی آباد اندرون دروازے کی جامع مسجد الماس میں ان کا مزار واقع ہے جہاں ہم نے بھی فاتحہ پڑھی۔ یہ تمام واقعات و معلومات ہمارے علم میں تھیں۔ ایک روز حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چل نکلا تو سعید الدین نے یہ بتا کر ہمیں چونکا دیا کہ آپ زبردست عامل تھے اور بہت سارے جن ان کے تابع تھے۔ حضرت موصوف بہت جلالی قسم کے بزرگ تھے۔ ہمہ وقت 10-12 موکل ہاتھ باندھے حاضری میں کھڑے رہتے تھے۔ سامنے سے غیر حاضری ان کو بہت کھلتی تھی۔ ذرا کوئی موکل نظر نہ آیا، چیختے ابے فلانا کہاں دفع ہو گیا۔ بس جیسی وہ آیا، نافرمانی غیر حاضری کی سزا پاتا اور درخت سے الٹا لٹکا دیا جاتا۔ حیدرآباد سے ذرا فاصلے پر دریائے کرشنا بہتا ہے، اس میں موکل کو 10-10 12-12 گھنٹے سزا کے طور پر پانی میں غوطے کھانے کی سزا ملتی۔ کسی نے بھی ان کے سامنے ہوں کی اور حضرت صاحب کے تیور بدلے، چشم ابرو کا اشارہ ہوا اور اس پر کوڑوں کی بارش شروع۔ ہائے ہائے کی صدائیں آنے لگتیں۔
معافیاں مانگی جاتی، شاہ صاحب کا دل پسیج جاتا تو ہاتھ کا اشارہ ہوتا، کبھی فرماتے بس کر، کیوں مارے جا رہا ہے، اب غلطی نہیں کرے گا، اور فوراً ہائے ہائے کی آوازیں بند ہو جاتی۔ سب موکل حضرت صاحب کی خواہش کے تابع تھے۔ کبھی خواہش فرماتے کہ میں نماز فلاں مقام پر پڑھنا چاہتا ہوں، منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر ہوتی، موکل آپ کو وہاں پہنچا دیتے۔ عموماً آپ حیدرآباد دکن میں مکہ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ نامعلوم کتنے جنوں کو تو انہوں نے جلا کر راکھ کر دیا تھا، کتنوں کو درختوں پر لٹکا لٹکا کر مارا۔ ایک ایسی جن کو انہوں نے جلا دیا تھا، اس جن کا ایک بیٹا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو مسکین شاہ سے اپنے باپ کا انتقام لے کر دکھا۔ بیٹے کو ملک فارس بھیج دیا جہاں عاملوں اور ساحروں کا بہت زور تھا۔ بیٹے نے اس فن کو بقدر ظرف سیکھا اور بڑے بڑے عملیات حاصل کیے۔ واپس آیا، ماں نے کہا ابھی نہیں، ابھی خامی ہے، پھر جا اور علم سیکھ۔ واپس آیا مگر ماں کے معیار پر پورا نہ اترا، پھر گیا۔ تیسری مرتبہ جب آیا تو ماں نے سر فخر سے اونچا کیا اور کہا، اب ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب کو اطلاع مل گئی۔ آپ نے پیغام بھیجا، اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو فوراً حیدرآباد دکن سے نکل جا، ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ مگر وہ جن نہ مانا۔ انہوں نے فرمایا، اچھا میں خود وہاں آتا ہوں۔ آپ پہنچ گئے، عمل کیا، مگر اس پر اثر نہ ہوا، اور وہ عمل ان کے الٹے گلے پڑ گیا۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان جن زبردست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک چلے کی اجازت دے۔ اس نے جواب دیا کہ ایک چلہ کم ہے، میں آپ کو 3 چلوں کی اجازت دیتا ہوں۔ مہلت ختم ہونے پر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا اس نوجوان جن پر بس نہیں چلے گا۔ آپ چھپتے چھپاتے بھاگ نکلے، برہان پور کے قریب ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں ایک گمنام فقیر درویش قسمہ پرسی کی حالت میں جنگل میں نظر آیا۔ حضرت صاحب نے محسوس کیا کہ نوجوان جن دم بھر میں آیا ہی چاہتا ہے اور مجھے اپنے عمل سے مار ڈالے گا، چلو اس درویش سے ہی مدد لوں، شاید التفات نظر سے کچھ مل جائے۔ سلام کیا، نام بتایا، دو زانو بیٹھ گئے۔ جواب ملا، ہاں میں تجھے جانتا ہوں، یہاں کیوں مارا مارا پھر رہا ہے؟ عرض کی، جناب شاید یہ آپ سے آخری ملاقات ہے۔ درویش بولا، اگر تو اپنی حرکتوں سے باز آنے کا وعدہ کرے تو اللہ مالک ہے۔ یہ کہہ کر درویش نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو نوجوان جن کی ماں سامنے کھڑی تھی۔ درویش بولا، اے بی بی، تیری بات پوری ہو گئی، اب اس کا اجر آخرت میں تجھے مل جائے گا۔ اپنے بیٹے کو روک دے، وہ اس کو نہ مارے۔ بی بی بولی، میں تابع دار ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور اپنے بیٹے کو وہاں بلا لیا اور حکم دیا، بیٹے اب دشمنی ختم کر دے۔ ماں کے حکم کی سرتابی کی مجال نہ تھی، بیٹے نے نظریں جھکا لیں۔ حضرت صاحب خوش خوش حیدرآباد گئے، تمام موکل جن آزاد کر دیے اور یاد اللہ میں ایسے مصروف ہوئے کہ پھر مسجد الماس سے نہ نکلے اور وہیں آپ کا مدفن بنا۔ عرصے کے بعد ایک مرتبہ سعید الدین سے جو ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں پھر حیدرآباد دکن کا ذکر نکل آیا۔ 4 مینار حیدرآباد کی نادر الوجود عمارتوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس نے 4 مینار نہیں دیکھا اس نے حیدرآباد دکن نہیں دیکھا۔ یہ مکہ مسجد کے سامنے شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کے نیچے سے 200 فٹ چوڑی سڑک گزرتی ہے اور شہر کے ہر کونے سے نظر آتی ہے، جس کی زیریں منزل 4 محرابوں پر مشتمل ہے، جس میں تمام عمارت قائم ہے۔ عمارت کے گردا گرد ایک مسقف سے در غلام گردش ہے، اس کے اوپر کی منزل میں ایک اور غلام گردش ہے اور سنگ مرمر کا جالی دار پردہ ہے۔ ہر گوشے پر ایک چھوٹی مینار ہے۔ یہ عمارت سطح زمین سے 160 فٹ بلند ہے۔ ہر ستون کے اطراف اکری محراب دار محتابیاں بنی ہیں جو چھت کی سطح کے برابر نظر آتی ہیں۔ ہم یہاں تک اپنی معلومات کے مطابق ذکر کر بیٹھے تو سعید الدین صاحب گویا ہوئے،
ڈاکٹر صاحب، ان کے اندر کے راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینار کے اوپر 4 اطراف گھڑیال لگے ہیں اور دونوں بالائی منزلوں میں آمد و رفت کے لیے متعدد زینے ہیں۔ پہلی منزل پر مدرسہ تعلیم القرآن اور طلبہ کا دارالاقامہ ہے، دوسری منزل پر مسجد ہے۔ یہیں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے محمد حیات گھڑی ساز کی تحویل میں تھے۔ ایک میں اس کی رہائش تھی، دوسرے میں جو بہت چھوٹا تھا اس کا شاید کاٹ کباڑ، کھانے کا سامان یا کوئی اور ملازم رہتا تھا۔ محمد حیات ظاہراً گھڑیال کی نگہداشت کرتا اور مرمت وغیرہ پر مامور تھا۔ محمد حیات کے چہرے پر خشخشی داڑھی کچھ عجیب سی لگتی، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائیاں اور کم گوئی زمانے کی ماہرانہ بازگشت کی چغلی ضرور کھاتی تھی۔ محمد حیات پیشہ ور گھڑی ساز نہیں تھے، مگر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں وہاں کا ہر شخص قسم کھا سکتا تھا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے محمد حیات کو گھڑیالوں کی صفائی اور مرمت کرتے دیکھا ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ 4 مینار والے محمد حیات کے تابع جنات ہیں اور ان کے سب کام وہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ڈیوٹی جن میں گھڑیالوں کی صفائی ستھرائی، وقت کے مطابق مشینوں کو چالو رکھنا، مزید برآں ان کے کمرے کی صفائی کے علاوہ کھانا پینا سب کچھ انہی کے سپرد تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ان کے کمرے سے ملحق ایک چھوٹے کمرے میں جن خواتین بھی رہتی ہیں، مگر آج تک کسی نے بھی کوئی معیوب بات دیکھی نہ سنی۔ رات کے اوقات میں روزانہ تلاوت قرآن کی آوازیں دونوں حجروں سے سالہ سال سے آتی ہیں۔ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو پیش امام نشان زدہ پچھلی صف میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، نامعلوم کیوں۔ سعید الدین صاحب نے یہ بات بڑے اعتماد سے بتائی کہ جب انہوں نے حیدرآباد چھوڑا تو وہ 21 برس کے تھے اور حیدرآباد کالج میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آنے سے 5-6 سال قبل پہلی مرتبہ جب محمد حیات کے پاس گئے، تب والد صاحب کو کوئی ذاتی نوعیت کا کام تھا جس سے والد صاحب بہت پریشان رہتے تھے۔ والد صاحب نے جب محمد حیات کو اپنی باتیں بتائیں تو انہوں نے آنکھیں بند کیے رکھیں اور صرف ہوں کہا، پھر بولے انہیں سب معلوم ہو گیا۔ پھر کسی کا نام لیا کہ یہ آدمی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، مطمئن رہیں 2 دن بعد یہ آدمی یہاں سے چلا جائے گا۔ جب چلنے لگے تو تالی بجائی اور آواز دے کر بولے، ابے اب تو کچھ کھانے کو لے آ، مہمان جا رہے ہیں۔ فوراً ایک پستہ قد ملازم ایک رکابی میں انگور لے کر آ گیا اور رکھ کر چلا گیا۔ ہم نے انگور کھائے اور چلے آئے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ہم نے دریافت کیا کہ ابا جی، سردیوں میں انگور ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائے، یہ ملازم کہاں سے لایا؟ تو والد صاحب نے گھور کر دیکھا تو میں چپ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ جو انہوں نے اپنے والد سے سنا ہوا تھا مجھے سنایا، جو واقعی حیرت انگیز تھا۔ ایک شخص ان کے محلہ اندر کوٹ میں رہا کرتا تھا۔ اس کی مالی حالت تو کبھی بہتر نہ تھی، مگر ایک دن وہ پڑوسی والد صاحب کے پاس آ گیا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ والد صاحب کی تسلی و تشفی کے بعد بھی اس شخص کے دکھ کا مداوا نہ ہوا تو والد صاحب اس شخص کو محمد حیات کے پاس لے گئے۔ شام کو جب والد صاحب گھر آئے تو والدہ کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے والدہ مرحومہ کو تفصیل سناتے ہوئے بتایا کہ پڑوسی نے 1 سوا سال پہلے یہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ چونکہ یہ مکان در حقیقت مدتوں سے خالی پڑا ہوا تھا، مالک مکان نے کرائے پر دینے سے پہلے ہی کرایہ دار کو بتا دیا تھا کہ مکان میں جن رہتے ہیں، مگر بہت معمولی کرایہ اور جسمانی طور پر صحت مند ہونے کی وجہ سے وہ مکان اس شخص نے لے لیا۔ دونوں میاں بیوی رہنے لگے۔ یہ شخص کسی ہندو بنیے کی دکان پر ملازم تھا، جہاں سے شام گئے فارغ ہو کر گھر لوٹتا اور کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی۔ پہلی مرتبہ سوتے وقت انہیں محسوس ہوا کہ مکان کے صحن میں باقاعدہ چہل پہل ہو رہی ہے۔ سخت سردی میں انہوں نے کوٹری کا دروازہ کھول کر دیکھا تو صحن میں بچوں کے شور مچانے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر دکھائی کچھ نہ دیا۔ اس وقت تو وہ دونوں دروازہ بند کر کے لیٹ گئے، مگر صبح اٹھتی مالک مکان کو سب کچھ بیان کر دیا۔
جس کا اس نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شوہر کو بتایا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد کمروں اور غسل خانے کے دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے۔ دھڑا دھڑ آوازیں آنے لگیں جیسے شدید آندھی چل رہی ہو، جبکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ پھر تو اس قسم کے واقعات روز ہی ہونے لگے۔ کبھی ڈلیا میں سے روٹیاں غائب ہو جاتی، کبھی ہانڈی کے اندر سے بوٹیاں اور خالی شوربہ رہ جاتا۔ ایک دن وہ جھاڑو دے رہی تھی تو اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی باورچی خانے کے برتن پھینک رہا ہو۔ جب وہ ڈرتے ڈرتے باورچی خانے میں گئی تو سب برتن زمین پر گرے پڑے تھے۔ یہ ڈر کے مارے اندر کوٹھڑی میں جا چھپی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ یکا یک اس کا ٹین کا صندوق زمین پر خود بخود اٹھا اور چھت سے جا لگا، پھر دھڑ سے فرش پر گر پڑا اور سب کپڑے بکھر گئے۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو شام ہو چکی تھی اور اس قابل نہ تھی کہ روٹی ہانڈی کر سکتی۔ اس پڑوسی کو لے کر والد صاحب محمد حیات کے پاس گئے اور سب واقعات بتائے۔ انہوں نے تسلی دی اور اس شخص کے ساتھ اپنا ملازم بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ کیا معاملہ ہے۔ محمد حیات کا ملازم پڑوسی کے گھر آیا اور کوٹھڑی میں جا کر پڑ چھتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ گھنٹے بھر کے بعد ملازم خاموشی سے اتر کر گھر سے چلا گیا۔ سعید الدین کے والد اپنے گھر آ گئے۔ اگلی صبح والد صاحب نے پڑوسی سے جب معاملہ دریافت کیا تو اس نے بتایا بہت عرصے کے بعد اس رات وہ دونوں بہت آرام سے سوئے۔ اس کے بعد کبھی کوئی شکایت نہ ملی، نہ کسی قسم کا نقصان ہوا۔ یہ بات تو یقین سے کوئی نہ کہہ سکا کہ محمد حیات کون تھا۔ جو اس سے بہت قریب تھے، یعنی محمد حیات کو دیکھتے رہتے تھے، ان کا خیال ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ وہ خود ایک جن تھا۔ انسان کی شکل میں جن ہونے کے ثبوت میں یہ شہادت دیتے تھے کہ آج تک کسی نے بھی محمد حیات کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا، نہ اس کے ہاں کوئی چیز پکتی دیکھی۔ دوسری بات یہ کہ اس کا دائرہ احباب اور ضروریات نہ ہونے کے برابر تھی۔ کسی نے اس کو حجرے یا مسجد کے باہر چار مینار کے بازاروں میں بھی نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ خود جن نہیں تھا بلکہ اس کے قابو میں بہت سے موکل تھے جو اس کے پاس رہتے تھے، حکم کی تعمیل کرتے، اور یہاں تک لوگ اس بات کے گواہ تھے کہ اس کا کوئی رشتہ دار حیدرآباد کیا تمام ہندوستان میں نہیں ہے۔ ایک بات جو کچھ لوگوں نے بتائی کہ محمد حیات حج کے ایام میں نظر کم ہی آتا تھا۔ متعدد شہادتیں ایسی تھیں جن کے رد کرنے کا کوئی جواز نہ تھا کہ لوگوں نے اسے احرام باندھے عرفات کے میدان اور جبل رحمت پر دیکھا تھا۔ سعید الدین نے کچھ گہری سوچ سے نکلتے ہوئے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ واقعہ ان کے والد نے انہیں سنایا تھا کہ محمد حیات اعلانیہ طور پر کبھی حج کرنے نہیں گیا، مگر والد صاحب کے ایک قریبی دوست جو سرکار نظام کے ساتھ وہاں تھے، انہوں نے محمد حیات کو مکہ معظمہ میں چھتا بازار کے قریب مسجد جن میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ وہاں سے ایک جن کو تابع کر کے حیدرآباد لائے اور اس کی شادی جنات کے خاندان کی کسی عورت سے کر دی، اور یہی جوڑا ان کے کمرے کے ساتھ والی کوٹھری میں رہائش پذیر تھا۔ محمد حیات کو لوگ جن سمجھتے تھے، لہٰذا کسی نے ڈر کے مارے اس موضوع پر مذاکرہ نہیں کیا، بلکہ غم زدہ دکھی نادار لوگ کبھی کبھی اپنی پریشانیوں اور دکھوں کی دوا لینے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ جب وہ لوگ باہر جا کر سناتے ہیں تو بے تکی باتیں منظر عام پر آ جاتی ہیں، مگر یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ محمد حیات در حقیقت انسان تھا یا جن، کیونکہ سن 1970 میں ایک رشتہ دار حیدرآباد سے آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت کوئی ہندو گھڑی ساز چار مینار کے گھڑیالوں کی نگہداشت کرتا ہے۔ محمد حیات عرصہ دراز سے لاپتہ ہے۔ سب سے دلچسپ واقعہ جو سعید الدین صاحب نے سنایا وہ یہ تھا کہ جب وہ سن 1948 میں پاکستان آنے لگے تو اپنے والد صاحب کے ساتھ آخری مرتبہ چار مینار محمد حیات سے ملنے گئے۔
والد صاحب نے رخصت ہونے اور حیدرآباد کے خراب حالات کے بارے میں بتایا۔ محمد حیات بہت ملول تھے اور خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ رخصت ہونے کی اجازت طلب کی تو بولے، پھر ملاقات ہو نہ ہو ان کے پاس سے کچھ کھا لیں۔ والد صاحب حسب دستور چپ بیٹھے رہے۔ خاموشی کو نیم رضامندی جان کر انہوں نے تالی بجائی تو ایک خاتون چھوٹے کمرے سے وارد ہوئی۔ وہ عورت کیا تھی، قیامت تھی۔ کہنے لگے کہ انہوں نے ساری عمر قدرت کا ایسا شاہکار نہیں دیکھا۔ اس عورت کے شفاف ملائم نازک چہرے پر اثر افریز آنکھیں ایسی پرکشش تھیں کہ ہرنی دیکھ لیتی تو شرم سے پانی بھرتی۔ دنیا کے خالق نے اس کی تحیر خیز تخلیق کرتے وقت اس کا انگ انگ انتہائی دلکش، متناسب اور موزونیت کے ساتھ بنایا تھا۔ اس کا بدن یکسر بے داغ اور نوخیز جاذبیت میں اکمل تھا۔ خالق نے حسن کامل کو جیسے مجسم کر دیا تھا، گویا خالق کائنات خود سارے حسن کو ایک سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنے کا متمنی تھا۔ پاؤں اٹھاتی جو گزری تو اجلے اجلے نظر نواز کمل کھل گئے، بہاریں پھوٹ پڑیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، گردن کو ہلکا خم دے کر ترچھی نظریں کیے یوں چلتی ہوئی آئی جیسے پھولوں کی عشق خیز مہک آتی ہے۔ والد صاحب تو نظریں نیچے کیے بیٹھے رہے، مگر میں نے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھا تو محمد حیات بولے، بیٹے یہ ہمارے ملازم معروف کی بیوی ہے، معروف باہر گیا ہوا ہے تو یہ کھانے کا انتظام کر دے گی۔ محمد حیات نے کچھ زیر لب کہا تو وہ خجستہ گام واپس چلی گئی اور ایک لمحے کے بعد گرم گرم بریانی رکابی میں بھر کر لے آئی۔ بریانی کی مخصوص بو سے کمرہ مہک اٹھا۔ وہ رکابی رکھ کر چلی گئی جو ہم نے کھا لی۔ رخصت ہوتے ہوئے ابا جان محمد حیات سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ یہ مہلت پا کر میں نے برابر کے چھوٹے کمرے میں جھانکا۔ وہاں نہ بریانی کی مہک تھی نہ بریانی پکنے کے آثار۔ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور اندر کوئی فرد نہیں تھا۔ یہ سوال اب بھی میرے دل میں کھٹکتا ہے کہ وہ چند لمحوں میں کہاں چلی گئی۔ مدتوں سے یہ داستان میری یادداشتوں میں موجود تھی جو اب میں نے سپرد قلم کر دی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔